Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Viewers, welcome to my YouTube channel. قرآن مجید آخری الہامی کتاب ہے جو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن مجید کے معجزات کے بے شمار واقعات ہیں، حتیٰ کہ قرآن مجید خود بھی ایک معجزہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک معجزے کا واقعہ بیان کروں گا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی مکہ ہی میں تھے۔ حج کا زمانہ آیا۔ مدینہ طیبہ سے 12 وفود حاضر خدمت ہوئے، جن میں سے 9 کا تعلق بنو حضرج سے تھا اور 3 اوس کے تھے۔ منع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ دین کے احکام و آداب سکھانے کے لیے کسی معلم کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر انتخاب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی اور انہیں معلم و مبلغ کا اعزاز عطا فرمایا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند مرتبہ صحابی تھے، متمول گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ اسلام لانے سے پہلے 2 اور 400 درہم کا قیمتی لباس پہنتے تھے، خوشبو بڑے اہتمام سے لگاتے تھے، نفاست و پاکیزگی میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ مگر اسلام لانے کے بعد دنیا ہی بدل گئی۔ اب ایمان کا لباس زیب تن تھا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت رگ و پے میں رچ بس گئی تھی اور اللہ کی یاد کی نفاست و پاکیزگی نمایاں نظر آتی تھی۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچے، حالات کا جائزہ لیا، روح سعید کی تلاش میں رہتے تھے، اللہ کا کلام سناتے اور حلقہ بگوش اسلام کر دیتے۔ مسلمانوں کا چند ہمدرد آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے، اگر فلاں سردار اسلام لے آئے تو پھر آپ کا کام آسان ہو جائے گا اور کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی، لیکن اس پر قابو پانا مشکل ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا پتہ پوچھا، اللہ کا نام لیا اور اس شخص کے باغ کی طرف روانہ ہوئے۔ بلا خوف و خطر باغ میں داخل ہوئے۔ کھجوروں کے ایک جھنڈ میں بیٹھ کر بڑی خوش الحانی سے کلام پاک کی تلاوت کرنے لگے۔ سردار کے قبیلے کے کچھ لوگ کام کر رہے تھے۔ آپ کی آواز سنی تو کام کاج چھوڑ کر آپ کے پاس جمع ہو گئے اور اچھا خاصا مجمع ہو گیا۔ ادھر سردار قبیلہ کو جب معلوم ہوا کہ میرے باغ میں ایک شخص داخل ہوا ہے تو اس سے بڑا غصہ آیا کہ کون ہے وہ جو میری اجازت کے بغیر میرے باغ میں داخل ہوا ہے۔ غیظ و غضب میں ڈوبا ہوا گھوڑے پر سوار نیزہ لہراتا باغ میں آیا اور کرک کر کہا کہ تم میرے باغ میں کیوں آئے ہو؟ دفع ہو جاؤ، ورنہ یہ نیزہ تمہارے سینے کے پار ہو جائے گا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ انہوں نے بڑے اطمینان سے کہا کہ جناب، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، آپ میری بات سن لیجئے۔ اگر آپ کو میری بات پسند نہ آئے تو میں خود ہی دفع ہو جاؤں گا۔ سردار نے نیزہ زمین میں گاڑ دیا اور کہا، تم نے انصاف کی بات کہی ہے، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی چند آیات تلاوت کی۔ کلام اللہ کا
اور زبان اللہ کے بندے کی اکھر عرب سردار بڑا متاثر ہوا۔ کہنے لگا کہ تم یہ کیا پڑھ رہے تھے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت مصعب نے فرمایا کہ یہ اللہ کی کتاب کی آیات ہیں جو اس نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں، یہ ساری کائنات اسی نے بنائی ہے۔ سب سے انصاف کرو، سب کے ساتھ احسان کرو اور سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا نہ کرو۔ عرب سردار کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ کہنے لگا کہ مجھے ان اصولوں کو ماننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہوگا۔ یہ سن کر عرب سردار نے اپنا نیزہ اکھاڑا اور واپس چلا گیا۔ اس نے جاتے ہی سارے قبیلے کو اکٹھا ہونے کا حکم دیا۔ جب قبیلے کے سارے چھوٹے بڑے جمع ہو گئے تو سردار نے چلا کر پوچھا، میں کون ہوں؟ سردار کو غصے کے عالم میں دیکھ کر انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، بڑے بہادر ہیں اور ہم سب سے زیادہ عقل مند ہیں۔ سردار نے یہ سن کر اپنا نیزہ ہوا میں لہرایا اور کہا، اگر تم نے ابھی اور اسی وقت اسلام قبول نہ کیا جس کی تعلیم مصعب دیتا ہے تو میں تمہارا سب سے بڑا دشمن ہوں گا۔ سردار کی بات قبیلے والوں نے خاموشی سے سنی اور پھر سورج غروب ہونے سے پہلے سارا قبیلہ اسلام لا چکا تھا۔ ویورز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ نیچے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ تو جلد ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔